السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، تاریخ اسلام میں کئی عظیم فاتح گزرے ہیں جنہوں نے ظلم کے خلاف جنگیں لڑیں اور تاریخ کے پنوں میں ان کے نام سنہری لفظوں میں منقش ہو کر رہ گئے۔ دوستو، ان عظیم فاتحوں میں ایک نام محمد بن قاسم کا بھی ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا۔ آپ 694 عیسوی میں عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد قاسم ثقفی خاندان کے معزز افراد میں شمار کیے جاتے تھے اور آپ بنو امیہ کے مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ دوستو، محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کرایا۔ ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک ہیرو کا اعزاز حاصل ہے، اور اسی لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہی سے کھلا۔ دوستو، جب حجاج بن یوسف عراق کے گورنر مقرر ہوئے تو اس نے ثقفی خاندان کے ممتاز افراد کو مختلف عہدوں پر مقرر کر دیا اور محمد بن قاسم کے والد قاسم بن یوسف بصرہ کے گورنر مقرر ہو گئے۔ اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی۔ پھر جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد انتقال کر گئے۔ دوستو، محمد بن قاسم بچپن ہی سے ذہین اور قابل تھے۔ غربت کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری نہ کر سکے، اسی لیے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فنون سپہ گیری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت اور غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں اعلیٰ عہدہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ عزیز دوستو، یہ کوئی 708 عیسوی کا دور تھا جب ایران میں کردوں کی بغاوت نے سر اٹھایا، جس کے خاتمے کے لیے محمد بن قاسم کو فوج کی کمان سونپ دی گئی۔ دوستو، اس وقت ان کی عمر 15 سال تھی اور اس وقت بنو امیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا، جبکہ حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا۔ اس جنگ میں محمد بن قاسم نے فتح حاصل کی اور ایک معمولی سی چھاونی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا۔ اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنا دیا گیا۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ انہوں نے اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و ذہانت کا سکہ بٹھایا اور 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ دوستو، محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 عیسوی میں شروع ہوا اور 713 عیسوی تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ عزیز دوستو، ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمالی ہند کی طرف قدم بڑھائے۔ سب سے پہلے انہوں نے قنوج کے راجہ کو اسلام کی دعوت دی، جو اس نے قبول نہ کی، تو محمد بن قاسم نے قنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران 95 ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم قنوج پر فوج کشی کا ارادہ ترک کر کے واپس آ گئے۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہیں دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ عزیز دوستو، خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا اور اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم جیسے عظیم فاتح کا زوال شروع ہوا، کیونکہ سلیمان بن عبد الملک حجاج بن یوسف کا بہت سخت دشمن تھا۔ حجاج بن یوسف چونکہ اس کی تقرری سے پہلے انتقال کر چکے تھے، اس لیے اس نے اپنی عداوت کا بدلہ حجاج بن یوسف کے خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج بن یوسف کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ دوستو، سلیمان بن عبد الملک نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا حاکم بنا کر بھیجا اور اسے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجنے کا حکم دیا۔
दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को उनकी गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम आपको अपना अमीर जानते हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैयत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज आप तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के हुक्म के सामने अपना सर झुका दिया। ये उनकी अजमत की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करते तो उनकी मदद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर जर्रा आगे आता, लेकिन उन्होंने अपने आप को अभी कब्जा के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम एक नौ उम्र जवान थे। इस कम उम्री में उन्होंने सिंध की मुहिम पर सुपर सालार की हैसियत से जो कारनामे सर अंजाम दिए वो उनके किरदार की अक्कासी करते हैं। वो जबरदस्त जंगी काबिलियत और इंतजामी सलाहियतों के मालिक थे। उनकी इन सलाहियतों के सबूत के लिए सिंध की जंग की कामयाबी ही काफी है। उनके अखलाक व किरदार का अंदाजा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि एक गैर कौम भी उनकी गिरविदा हो गई। सिंध का अवाम उनसे हद दर्जे चाहत का इजहार करने लगा था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध से रुखसत होने लगे तो सारे सिंध में उनके जाने पर इजहार अफसोस किया गया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करने के बाद दिमिश्क भेज दिया गया और सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इन्हें वास्त के कैदखाने में कैद करवा लिया। दोस्तों, 7 माह की सऊबतें झेलने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, उनकी वफात पर सिंध के शहर कीरज के हिंदुओं और बुद्धों ने अपने शहर में उनका मुजस्समा बनाकर अपनी अकीदत का इजहार किया। दोस्तों, इस तरह मुहसन सल्तनत की खलीफा ने कदर न की और एक अजीम फातेह महज खलीफा की जाती अदावत और दुश्मनी की भींट चढ़ गया। लेकिन उन्होंने जंगी सलाहियतों, जुर्रत और हुस्न तदब्बुर व इखलाक के बायस हिंदुस्तान में जो कारनामे सर अंजाम दिए वो तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे गए। दोस्तों, ये थी हमारे आज की हिस्टोरिकल वीडियो। आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में करें और लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबाएं ताकि आप सबको हमारी वीडियो तसलसल के साथ मिलती रहे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।